جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں، پہلی بات میں نے آپ کو کہی، خان صاحب اس اسٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، یا انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے، اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی۔ جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے، عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے، باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں۔ ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے۔ ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو، اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہے جس کا پورے ملک اور اس کے الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آ جائیں مروز صاحب، آ جائیں، بیٹھے میرے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ آ جائیں، بلا لے بیٹھ جا رہی ہوں تو آئیں، بلا لے بیٹھ جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں، پہلی بات میں نے آپ کو کہی خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں، مروت صاحب بھی آئے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح، اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے۔ دوسری جو اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی، آدو کورم تھا یا نہیں تھا، بر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی، اب ہاں آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں۔ اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کسی ممبر کی، سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے۔ آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو، اور ہر صورت الیکشن ہو، اور الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اس فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر لے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر لے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو، میں نے صرف یہ 2 باتوں کی وضاحت چاہ رہا تھا، اگر کوئی کوشچن ہو تو میں وہ لے لیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ 1 بائی 1 پلیز، ہم آرڈرلی طریقے سے کوشچن سب کے لے لیں گے، کسی کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے۔ حیدر شیرازی جی پلیز۔ جی
یہ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا اختیار کیا جا رہا ہے کہ عدالتیں کے پھر دھیرے دھیرے ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اس سے قبل نواز شریف پہ جو رحمات انہوں نے جاری کی تھی ان کو آزاد کر کے ریاست میں یا ریاستی اداروں میں بھیج دیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے لیگل پوائنٹ سے اجازت دی اور بعد میں آپ کے خلاف نہیں یا یہ ہلو دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ دیکھو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عدلیہ سے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے. عدلیہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھو یہ ایک پارٹی کا ذاتی حیثیت کا نہیں ہے. دیکھو ایک آئینی قانونی مسئلہ ہے. میں نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے کہ 12 کروڑ عوام میں سے اگر 12 کروڑ ووٹر میں سے اگر آپ ہماری جو آپ لوگوں کی دیے ہوئے سروے کے مطابق اگر دیکھیں تو 10 کروڑ عوام کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے. 10 کروڑ جو ہم سمجھتے ہیں ان ووٹرز میں سے ہمارے 10 کروڑ ووٹرز ہوں گے, ان کو وہ کنفیوز ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش ہوگی. تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ میٹر جلد ریزالو ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ پہ ہم نے اعتماد کی. جہاں تک دوسری کوشچن کا تعلق ہے تو دیکھو میاں صاحب کو اس وقت ایک اور تھا, وہ دستخط شارہ کا سائن کر چکے تھے اور میاں صاحب کے خلاف ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جن کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. جس وقت وہ ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں گے. وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا, سمبل کا ایشو نہیں تھا. تو ہمارا ایشو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ایک پلیز چیئرمین صاحب یہ بتایا کہ ہاتھ کھڑا کر لیں اس کے بعد حکومت نے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے 9 مئی کے واقعات کی مزید تحقیقات کے لیے, آپ کے علم میں ہوگا اس ٹائمنگ پہ آ کے کیس کا کیسے وہ تحقیقات کر سکتی ہے اور نگاہ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بتائیں کہ جوڈیشل دیکھو ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے جو بھی ہے اس کے سلسلے میں ہم سپریم کورٹ بھی جا چکے تھے اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو آپ خود جج اور جوری نہیں بن سکتے. اور ہم پہلے دن سے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے جا چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرا اور جیسے آپ جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سے جو قانون کے تقاضے وہ پورے ہو سکے. تو ہم تو بہت پہلے ایک درخواست لے کے جا چکے ہیں. حکومت کی کمیٹی پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو اگر تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں اور جوڈیشل ہو. بات نہیں دیکھو پیک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے. میں نے ذاتی طور پر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا کوئی سکم تھا, لیکن ادروائز جتنی بھی نامینیشنز فارم ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ آلموسٹ ایک ڈیٹو کاپی تھی. اسی طریقے سے سارے آرڈر لکھے گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ایون جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, جج صاحب نے خود بھی بڑی حیرت کا اظہار کر دیا تھا کہ 3 مختلف حلقے ہیں اور 3 مختلف آروز ہے جو ان حلقوں کے, لیکن ان کے جو ریجیکشن کے آرڈر تھے وہ آلموسٹ ڈیٹو سمپل سیم تھی. تو اس لیے یہ ایک ہے, لیکن جتنے تیزی سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ الحمدللہ عدلیہ نے ان کو ریسٹور کیا اور ریسٹور بھی ہوں گے سارے. نہیں کوئی پریس کانفرنس کے بعد نہیں ہوگی.